آج کے ہمارے اسلامی معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ چیز ہے حیا۔ یاد رکھو کہ اسلامی معاشرت میں حیا ایک لفظ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی اور ایمان کی بنیاد ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو تقدس عطا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا سراسر خیر اور بھلائی ہی لاتی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ہر طرف نمائش اور خود فریبی کا شور ہے، وہاں حیا کا راستہ چننا دراصل اپنی روح کی آزادی کا اعلان ہے۔ جب ایک مومنہ عورت اپنی زینت کو پردے اور حیا کے حصار میں لیتی ہے تو وہ زمانے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ میری قدر میرا رب طے کرتا ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے معیار نہیں۔ یہ لباس کی پوشیدگی نہیں بلکہ اپنے وقار کی حفاظت ہے۔ کچھ ناسمجھ لوگ حیا کو جھجک یا کمزوری سمجھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں حیا وہ ڈھال ہے جو انسان کو عام بھیڑ سے ممتاز کر کے ایک خاص روب اور ہیبت عطا کرتی ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ اسے وہ بصیرت دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ حیادار انسان کی خاموشی میں بھی وہ اثر ہوتا ہے جو اونچی آواز میں نہیں ملتا۔ حیا صرف لباس تک نہیں بلکہ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ نگاہ میں بھی حیا ہوتا ہے کہ غیر ضروری اور نامحرم چیزوں سے آنکھ کو بچانا ہے۔ گفتار میں بھی حیا ہوتا ہے کہ باتوں میں نرمی کی بجائے متانت اور وقار کو ترجیح دینا ہے۔ سوچ میں بھی حیا ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کی دنیا کو پاکیزہ رکھنا ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد سوچ پر ہے۔ اللہ نے حیا کا اجر بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں حیادار مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ جو شخص دنیا کے عارضی فتنوں کے سامنے اللہ کی حدود کو پہچان لیتا ہے، اللہ اسے وہ قبولیت عطا فرماتا ہے جو دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ یاد رکھو کہ نمائش کی چکا چوند چند لمحوں کی توجہ تو دلا سکتی ہے، لیکن عزت صرف اسی کے مقدر میں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خود کو سنبھال لے۔ حیا وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش والے کی نظر میں معتبر بناتی ہے۔ یاد رکھو کہ جس میں حیا نہیں اس میں مکمل ایمان نہیں۔ اپنی نظر میں حیا پیدا کرو، رب کی نظر میں قیمتی بن جاؤ گے۔